بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میرے بڑے بھائی کی شادی والے دن اپنی دلہن سے شدید جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی دلہن کو گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھا کر گھر سے باہر لے گیا۔ ہم ڈر رہے تھے کہیں اس کو مار ہی نہ دے، مگر وہ دونوں واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، مگر اسی رات وہ دونوں فوت ہو گئے۔ جب ہم بھائی اور بھابھی کو قبر میں دفنانے لگے تو دو عورتیں بھاگتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے بھائی اور بھابھی کا کفن اٹھایا تو سب کا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ آج میں بہت خوش تھا، کیونکہ میرے بھائی کی شادی تھی۔ ہم صرف دو ہی بھائی تھے اور اس لحاظ سے ہمارے گھر کا پہلا خوشی کا موقع تھا۔ میں پہلی زندگی میں پہلی بار خوشی سے سبق کزن لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ میں نے اپنی تیاریوں میں خوب پیسہ اور وقت برباد کیا تھا اور اپنے اکلوتے بھائی کی شادی پر سب ارمان پورے کیے تھے۔ آمنہ بھابھی کو رخصت کر کے لائے تو میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میں اپنے بھائی کی خوش قسمتی کا سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ میرے بھائی کے چہرے پر بھی چمک واضح نظر آ رہی تھی۔ رات دیر تک سب بیٹھے بھائی اور بھابھی کو چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ پھر میری امی بھابھی کو ان کے کمرے میں لے گئی۔ میرا بھائی بھی کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہم سب گھر والے بہت خوش تھے اور ہم سب سونے کی تیاری کر رہے تھے جب اچانک سے بھائی کے کمرے سے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ بھابھی سے کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ میری امی بھاگتی ہوئی بھابھی کے کمرے میں گئی تھی۔ جب بھائی نے دروازہ کھولا تو وہ شدید غصے میں تھے اور انہوں نے سب سے کہہ دیا کہ کوئی بھی ان کے جھگڑے میں نہیں آئے گا۔ ہم سب حیران تھے کہ پہلی رات ہی بھائی کو آمنہ بھابھی پر کس بات کا غصہ آ گیا ہے۔ اچانک بھائی نے بھابھی کو ہاتھ سے پکڑا اور زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر سے باہر لے گئے۔ آمنہ بھابھی رو رہی تھی۔ بھائی صرف امی کی مانتے تھے، مگر اس دن تو بھائی نے امی کی ایک بھی نہیں سنی تھی۔ کچھ دیر بعد بھائی اور بھابھی گھر واپس آئے تو بہت خوش لگ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا ان میں کوئی جھگڑا ہی نہ ہوا ہو، بلکہ انہوں نے ہم سے کوئی مذاق کیا ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اور امی نے سوچا کہ اب وقت بہت ہو گیا ہے، صبح بھائی کی خبر لیں گے۔ میں پوری رات کمرے میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کے بارے میں سوچنے لگا، اس نے آج تک کسی سے ایسے جھگڑا نہیں کیا تھا، لیکن آج انہیں کیا ہو گیا تھا؟ میرا بھائی تو ہر وقت مسکراتا رہتا تھا۔ شادی کے لیے میری اماں نے اپنی خواہش ظاہر کی اور میرے بھائی سے اس کی پسند کے بارے میں پوچھا تو میرے بھائی نے ادب سے میری ماں کو کہا تھا کہ وہ جہاں چاہے اس کی شادی کر دیں، اسے کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی خاص پسند تھی۔ میری امی نے خاندان سے باہر ایک لڑکی سے ان کا رشتہ طے کیا اور جلدی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میں اپنی ہونے والی بھابھی کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت فیشنیبل اور آزاد خیال لگ رہی تھی۔ میں نے تھوڑا جھجک کر اپنی ماں سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا بھائی اور بھابھی کی جوڑی نہیں بنتی ہے۔ میرا بھائی بہت سادہ مزاج تھا، جبکہ بھابھی بھی بہت شوخ مزاج لگ رہی تھی۔ میری ماں نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا کہ تمہارا بھائی بہت کم گو ہے، ایسی لڑکی زندگی میں شامل ہوگی تو وہ خوش رہے گا۔ امی کی بات پر میں خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کا سلجھا ہوا مزاج اتنا اچھا لگتا تھا کہ چاہ کر بھی میرا دل بھابھی کے لیے خوش نہیں ہو پایا تھا۔ لیکن شادی پر جب میں نے اپنی بھابھی کو دیکھا تو مجھے لگا کہ وہی میرے بھائی کے لیے بنی ہے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اب مجھے بے چینی ستا رہی تھی۔ میں کتنی دیر کروٹیں بدلتے بدلتے ہی سو گیا، کیونکہ شادی کے ہنگاموں کی تھکاوٹ کی وجہ سے مزید جاگنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اگلی صبح اٹھا تو ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ میں اپنی ماں کی دل خراش چیخوں کی آواز پر نیند سے جاگا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پورا خاندان بھائی کے کمرے کے آگے جمع تھا اور سب رو رہے تھے۔ میرا دل بند ہونے لگا تھا اور مجھے بے اختیارات رات والا واقعہ یاد آ گیا، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس وقت بھائی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ کر جب کمرے میں جھانکا تو میری آنکھیں سامنے کے منظر پر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے تڑپ کر اپنے بے جان بھائی کو جگانے کی کوشش کی تو میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے ابو کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ وہ بولے کہ اب تمہارا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا۔ مجھے لگا میں نے کچھ غلط سنا ہے۔ رات تک میرا بھائی ٹھیک تھا، مجھے اس وقت کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا۔ میرا دل رو رہا تھا۔ کل میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی اور آج وہ مر چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟
اچانک میری نظر بیڈ پر پڑی میری بھابھی کی طرف گئی تو مجھے ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ بیڈ پر میری بھابھی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میرا ایک ڈاکٹر کزن بھی وہاں پر موجود تھا۔ وہ میرے بھائی اور بھابھی کا معائنہ کر رہا تھا، اور یہ سب کیا ہوا تھا کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کی لاش کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ میرے والد اور کزن مل کر میرے بھائی کی لاش کو اٹھانے لگے اور آمنہ بھابھی کے گھر والوں کو بھی اطلاع دے دی۔ وہ لوگ روتے ہوئے آئے اور میری بھابھی کو گھر لے جانے لگے، لیکن جاتے جاتے اس کی ماں نے ہم پر سب کو دھمکایا بھی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ہم پر کیس کریں گے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کی بیٹی ہم نے مارا ہے۔ حالانکہ وہ دیکھ چکی تھی ہمارے گھر بھی جوان بیٹے کی لاش پڑی تھی، مگر اس عورت کو صرف اپنی بیٹی کا دکھ ہوا تھا۔ سب لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ میرے بھائی نے ہی اپنی بیوی کو مارا ہوگا اور پھر اس نے اپنی جان لے لی ہوگی، جبکہ میرا دماغ الجھنے لگا تھا۔ کچھ تو ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان دونوں کی موت ہوئی تھی۔ کفن دفن کا انتظام ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، اور قبر بنانے والا تیسری بار میری بھابھی کی قبر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے ان کا اور ہمارا قبرستان ایک ہی تھا، اس لیے بھابھی کا جنازہ بھی وہیں پر آیا تھا۔ گورکن کا کہنا تھا کہ وہ جیسے ہی بھابھی کی قبر تیار کرتا ہے، کچھ دیر بعد ان کی قبر بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ سب کی سمجھ سے باہر تھا اور سب حیران ہو گئے تھے آخر یہ کیا ماجرا تھا۔ خیر ہم لوگ بھائی کو دفنا کر گھر آ گئے تھے۔ ابھی ہم سب گھر والے صدمے کے زیر اثر بیٹھے تھے کہ پولیس ہمارے گھر پہنچ گئی۔ وہ پولیس میری بھابھی کے گھر والوں نے بھیجی تھی۔ میرے ابو نے پولیس والوں کو کہا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے اور ہم نے اسے بھی دفنا دیا ہے، ہمیں پولیس کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ تب پولیس نے بہت عجیب سی بات کی تھی۔ وہ بولے کہ ہم اس معاملے کی تفتیش کرنے آئے ہیں۔ لڑکی کے گھر والوں کو شک ہے کہ لڑکی کے قتل میں اس کے شوہر یا سسرال والوں کی کوئی سازش ہے۔ ہمیں دلہن کا کمرہ بھی دیکھنا ہے۔ سب اس بات سے بہت دکھی ہو گئے تھے کہ لڑکی والوں نے اس بات کا خیال بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارے گھر بھی ایک جوان لڑکے کی موت ہو چکی تھی۔ ان کی بیٹی کا غم اپنی جگہ، مگر وہ کسی مرحوم انسان پر الزام کیسے لگا سکتے تھے؟ میرے ابو نے خاموشی سے پولیس والوں کو اندر آنے دیا۔ اس وقت گھر میں سب مہمان موجود تھے اور سب کے کان اور آنکھیں پوری طرح سے پولیس پر لگے ہوئے تھے۔ پولیس کمرے میں گئی اور وہاں ایک ایک چیز کو چھیڑنے لگے۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی بھابھی کے گھر والوں سے شدید نفرت محسوس ہو پا رہی تھی۔ پولیس کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ میرے بھائی نے ہی اپنی بیوی کو مارا تھا اور وہ ہتھیار ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب میرا ڈاکٹر کزن اندر آیا اور پولیس والوں سے بولا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے دونوں لاشوں کا جائزہ اچھے سے لیا تھا، کچھ پوچھنا ہے تو میں بتا سکتا ہوں۔ پولیس والے اس سے پوچھنے لگے کہ لڑکی کو گولی کیسے لگی۔ کزن نے پولیس کے سوال پر بتایا کہ گولی بہت قریب سے ماری گئی ہے اور یقیناً میرے کزن نے نہیں ماری، کیونکہ میں نے اموات کا دورانیہ جانچا ہے۔ لڑکی کی موت صبح 6 بجے کے قریب ہوئی ہے، جبکہ لڑکے کی موت کو 5-6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ پولیس اس بات پر چونک گئی اور وہ بولی کہ لڑکے کا قتل کیسے ہوا تھا۔ تب میرے کزن نے جو انکشاف کیا وہ ہم سب کو چونکا گیا تھا۔ میرے کزن نے بتایا کہ لڑکے کی موت دل پھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کے ناک سے خون بھی اسی لیے جاری ہوا تھا۔ اس کا کوئی ایسا صدمہ پہنچا تھا، اس کا دل پھٹ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ بے شک لاشوں کو اب دفنا دیا گیا ہے، مگر میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے سچ کہہ رہا ہوں اور شاید قاتل اسی گھر میں ہی موجود ہے۔ وہ لوگ چاہیں تو سب سے تفتیش کر سکتے ہیں، مگر اتنا طے ہے کہ جو لڑکا مرا ہے اس نے اپنی بیوی کو نہیں مارا تھا۔ وہ کیسے مار سکتا تھا، کیونکہ وہ تو پہلے مرا تھا اور لڑکی کی موت بعد میں ہوئی ہے۔ اس بات پر میرا باپ صدمے سے زمین پر گر گیا تھا۔ نہ جانے میرے بھائی کو ایسا کیا صدمہ پہنچا تھا کہ وہ دل پھٹنے کی وجہ سے مر گیا تھا۔ پولیس نے اپنی تفتیش شروع کر دی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میرا بھائی کمرے کے ساتھ والا ہے اور رات کے وقت میں بہت دیر سے اٹھ کر کمرے میں گیا تھا، تو مجھ سے سوال جواب کرنے لگے۔ مجھ سے بولنے لگے کہ اگر تم کوئی سچائی جانتے ہو تو ہمیں بتا دو، کیا پتہ تمہاری کسی بات سے ہمیں کوئی سراغ مل جائے۔ میں نے سنجیدگی سے پولیس والوں کو بتایا کہ اس رات میرے بھائی اور بھابھی کا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ ان کا جھگڑا کیوں ہوا تھا یہ تو کسی کو کچھ نہیں پتا، مگر بعد میں ان کی صلح بھی ہو گئی تھی۔ میری بات پر سب نے گواہی بھی دی تھی۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ مجھ سے مزید سوالات کرتے رہے، مگر میں اس بات کے علاوہ کوئی بات نہیں جانتا تھا۔ پولیس والوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے خیال میں میرے بھائی کو کوئی پریشانی تھی کیا۔
وہ بولے کہ بھائیوں میں رازداری چلتی ہے۔ میں اپنے دماغ پر زور دوں، شاید میرے بھائی نے کوئی بات بتائی ہو، شاید وہ اس شادی سے خوش نہ ہو۔ میں نے پولیس کو بتایا کہ میرا بھائی سادہ انسان تھا، اس کی زندگی میں کوئی لڑکی شامل نہیں تھی، اور جب رشتہ ہوا تو وہ پوری ایمانداری سے اس رشتے کو نبھانے کے لیے تیار تھا، مگر کمرے میں جانے کے بعد کیا ہوا وہ میں نہیں جانتا تھا۔ اچانک میں نے پولیس کو کہا کہ یہ تفتیش میری بھابھی کے گھر جا کر بھی ہو سکتا ہے، وہاں سے کوئی سراغ مل جائے۔ اگر ہمارے گھر میں تلاشی لی جا رہی ہے تو اس کے گھر کی بھی تلاشی لی جائے۔ مجھے یقین ہے کہ میری بھابھی کے گھر سے اس رات سے پردہ اٹھے گا۔ میرے باپ نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر میں اس طرح خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھ سے جب پولیس والوں نے پوچھا کہ مجھے اپنی بھابھی پر کسی قسم کا کوئی شک ہے تو میں نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا کہ اس سب کے پیچھے میری بھابھی کا اپنا کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ شاید میرے بھائی کو بھی میری بھابھی کی کوئی ایسی بات پتہ چلی تھی جس پر وہ صدمے میں آ گیا تھا، کیونکہ وہ سادہ اور شریف تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی ایمانداری سے گزاری تھی۔ میری باتیں وہاں سب کو حیران کر رہی تھی۔ مجھے ڈھکے چھپے الفاظ میں خاندان والوں نے کہنے کی کوشش کی کہ میں اپنے بھائی کے غصے میں مرحوم لڑکی پر الزام لگا رہا ہوں، مگر میں چپ نہیں رہ سکا۔ مجھے بھابھی کے والدین کا یہ عمل شدید برا لگا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر پولیس اس معاملے میں تہہ تک پہنچنا چاہتی ہے تو ہمارے گھر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی لڑکی کے گھر بھی تفتیش کرنی ہو چاہیے۔ پولیس میرے والے باتوں پر غور کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، اور جاتے ہوئے میرے ابو کو یقین دہانی کروائی کہ وہ بھابھی کے گھر بھی اب ضرور جائیں گے۔ جب پولیس گئی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں مسئلہ بڑھا رہا ہوں۔ میری ماں بہت صدمے میں بیٹھی تھی اور بار بار یہ افسوس کر رہی تھی کہ کاش میں اس گھر سے رشتہ نہ مانگتی۔ مجھے وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی، میں نے اپنے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ لڑکی میرے بیٹے کی موت بن کر آ رہی ہے۔ گھر میں عجیب سا ماحول چھایا ہوا تھا، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ میں اپنے بھائی کی موت تک پہنچا چاہ رہا تھا۔ میرا ڈاکٹر کزن مجھ سے بولا کہ ہمیں واقعی معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا شک ٹھیک ہے۔ میں بھی اس بات کو سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ یقیناً میرا بھائی مرحومہ بھابھی کی وجہ سے مرا تھا، مگر میرا کزن بولا کہ شاید لڑکی نے اپنی جان خود لی ہو۔ لیکن ہمیں یہ بات چپ رہی تھی کہ پولیس کو کمرے سے کوئی ہتھیار بھی نہیں ملا تھا۔ لڑکی خود کو مارنے کے بعد ہتھیار کیسے چھپا سکتی تھی؟ صاف ظاہر تھا کہ اس رات کمرے میں کوئی تیسرا شخص بھی موجود تھا۔ گھر میں بہت سے لوگ موجود تھے، میرے دور کے کزن بھی آئے ہوئے تھے۔ کسی پر شک کرنا ٹھیک بات نہیں تھی، لیکن اگر اس رات کمرے میں تیسرا شخص موجود تھا تو وہ ہمارے خاندان کا بھی ہو سکتا تھا، مگر کچھ پتہ چل نہ سکا۔ پولیس والوں نے بھی یہی بتایا کہ لڑکی کے کمرے میں انہیں ایسا ویسا کچھ نہیں ملا، اور وہ اس بات پر حیران تھے کہ لڑکی کا موبائل نہ انہیں اس کے کمرے سے ملا تھا اور نہ ہمارے گھر سے ملا تھا۔ یقیناً موبائل میں کچھ ایسا ہو سکتا تھا جس سے اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جا سکتا تھا۔ میں اداس تھا، اپنے بھائی کی قبر پر جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے بھائی کی یاد آ رہی تھی، پھر اسی طرح اس بات کو کچھ عرصہ گزر گیا۔ پولیس بہت زیادہ تفتیش کرنے کے بعد بھی مجرم تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ میری ماں غمزدہ رہتی تھی کہ کاش وہ بیٹی کی شادی نہ کرتی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ شاید میری ماں پہلی عورت تھی جو اپنے بیٹے کی شادی کر کے پچھتا رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد میں اپنے ایک کزن کی شادی پر گیا تو وہاں مجھ پر ایک عرصے بعد بھابھی کی موت کا راز کھلا تھا۔ میں رات کو اپنے کزن راحیل کے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب میں نے گھر کے پچھلے حصے میں دو لوگوں کو باتیں کرتے سنا۔ کوئی بول رہا تھا کہ تم سب باتوں کو بھول کیوں نہیں جاتے، تمہیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ اچانک مجھے میرے کزن راحیل کی آواز سنائی کہ میں آج تک اس لڑکی کو بھول نہیں پا رہا۔ ہمارے درمیان 5 سال کا تعلق رہا تھا، نہ جانے اس نے مجھے کیوں دھوکہ دیا تھا، صرف اس بات سے کہ میں اپنے گھر والوں کو منا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے مجھے بہت ٹھیس پہنچائی تھی۔ تب لڑکا بولا کہ تم نے اس سے بے وفائی کی تھی۔ میرا کزن یکدم سے بولا، اس نے جو کیا تھا کیا وہ ٹھیک کیا تھا؟ تمہیں میں قصوروار لگ رہا ہوں؟ میرے دل کا ایک کونا یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے آمنہ کے ساتھ جو کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے صرف وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے شریف کزن کو اس کی بیوی کی سچائی بتائی تھی۔ میرا کزن بہت نیک لڑکا تھا، اس نے ساری زندگی کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارتا جو اس سے پہلے میرے ساتھ باقاعدہ محبت کے تعلق میں رہ چکی تھی؟
تم جانتے ہو کہ محبت میں ہم بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ وہ لڑکی مجھ سے ملنے بھی آتی تھی اور ہم ہر حدیں کراس کر گئے تھے، مگر اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو لڑکا ساری زندگی ایمانداری سے رہا ہو، اس کی بیوی کا تعلق کسی اور سے بھی ہو۔ میں نے صرف اپنے کزن کو سچ بتایا تھا کہ اس کی بیوی کے میرے ساتھ تعلقات تھے۔ میرے سچ پر میرا کزن مجھ سے ناراض ہونے لگا تھا، اور وہ جو ساری زندگی اتنی نرمی سے بات کرتا تھا، پہلی بار اس نے میرے ساتھ سختی سے بات کی تھی اور مجھے شرم دلانے کی کوشش کی۔ وہ بولا کہ تمہیں اپنی بھابھی پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ میرے پاس آمنہ کی ویڈیوز اور کال ریکارڈنگ بھی موجود تھی، جس میں وہ مجھ سے شدید محبت کے دعوے کرتی تھی۔ میں نے اسی وقت جانا تھا کہ وہ محبت نہیں تھی، وہ صرف میرے ساتھ وقت گزاری کر رہی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے آمنہ کی ساری حقیقت کو اپنے کزن نوید کے سامنے رکھ دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام اتنا برا ہوگا۔ وہ کتنی دیر بچوں کی طرح رو رہا تھا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تب وہ بولا کہ تم مجھ سے شادی سے پہلے بتا دیتے تو میں یہ شادی نہ کرتا۔ میں نے اپنے کزن سے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری شادی اس لڑکی سے ہونے والی ہے۔ میں بے وفا نہیں تھا، نہ ہی میں نے اسے دھوکہ دیا تھا، مگر اسے مجھ پر یقین نہیں تھا۔ میرا کزن اتنا بول کر خاموش ہو گیا، وہ غمزدہ ہو رہا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اپنے کزن راحیل کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا، تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لڑکی کی وجہ سے میرا بھائی مر گیا۔ میرا کزن مجھے سامنے دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ میرا کزن دکھ سے بولا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس معاملے میں اتنا حساس ہوگا۔ میں تو ہر طریقے سے تمہارے بھائی کا گھر بسانا چاہتا تھا۔ اس رات تمہارے بھائی آمنہ کو لے کر بڑے غصے میں گھر سے نکلا تھا۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی بیوی کا شادی سے پہلے کسی اور مرد سے تعلق تھا۔ میں ان کے پیچھے گیا تھا۔ میں انہیں ایک ہوٹل میں لے گیا اور بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ اب وہ پچھلی باتیں چھوڑ کر اپنی آگے کی زندگی شروع کرے اور آمنہ کو معاف کر کے اسے ایک اور موقع دے۔ وہ میری بات مان گیا تھا اور ہم خوشی خوشی گھر آ گئے تھے۔ میں نے اپنے کزن سے پوچھا کہ تو پھر میری بھابھی کی موت کیسے ہوئی؟ وہ بولا کہ اس رات تمہارے بھائی نے مجھے پھر سے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ شاید مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ جب میں کمرے میں گیا تو تمہارا بھائی واش روم میں تھا۔ پیچھے سے میں نے تمہاری بھابھی آمنہ کو واسطے دینے کی کوشش کی کہ وہ پچھلی باتیں بھلا کر اپنی نئی زندگی شروع کرے، مگر وہ لڑکی آمنہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں کسی طرح اس کے شوہر کو مطمئن کر دوں، وہ اس کے بدلے شادی کے بعد بھی مجھ سے تعلق بنائے رکھے گی۔ مگر باتھ روم سے نکلتے ہوئے تمہارے بھائی نے اس کی بات سن لی تھی اور وہ صدمے سے وہیں گر گیا۔ میں نے تمہارے بھائی کو اٹھانے کی کوشش کی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ مجھے لگا وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں گھبرا کر کمرے سے نکل گیا، مگر مجھے تمہارے بھائی کی فکر ہونے لگی۔ میں 2-3 گھنٹوں بعد دوبارہ کمرے کی طرف گیا تو یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ تمہارا بھائی اب بھی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ لڑکی مجھے برا بھلا کہنے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے میرے شوہر کو مار دیا ہے۔ میں سب کو یہی کہوں گی کہ تم درندے ہو، میرے شوہر کو مار کر مجھ سے زبردستی کرنا چاہتے تھے۔ اس کی بات پر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ کس قدر شاطر لڑکی تھی، اور تبھی میں نے اپنی جیب سے پستول نکال کر اسے گولی مار دی تھی۔ میرے پاس سلنسر لگی پستول تھی جس کی آواز بہت کم ہوتی ہے، اور تم سب سوئے ہوئے تھے۔ پھر میں اس کی موت پر گھبرا گیا تھا۔ میں نے اس کا موبائل اٹھایا اور وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر اس کے موبائل چیک کرنے پر سب کا شک مجھ پر جائے گا، کیونکہ اس میں میرے بہت سے میسج سیو تھے، اور اگر کسی کی میری طرف توجہ جاتی تو سب مجھے ہی مجرم سمجھتے۔ میں اسی رات اپنے گھر آ گیا تھا، مگر یقین کرو کہ میں آج تک اس غم سے نکل نہیں پایا۔ اس لڑکی کا مجھے دکھ نہیں ہے، مگر تمہارے بھائی کا سوچ کر مجھے اپنا آپ مجرم لگتا ہے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس وقت جب وہ زمین پر گرا تھا تو کس قدر شدید صدمے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کا دل ہی پھٹ گیا۔ وہ اپنی بیوی کا گھنونا روپ دیکھ کر برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں حیران ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آمنہ کو اس کی گناہ کی ایسی سزا ملی تھی کہ اس کی قبر کھودنے پر بار بار اس کی قبر تنگ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے کزن راحیل کی سب باتیں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی تھی اور شادی سے واپس آ کر پولیس والوں کو یہ ریکارڈنگ سنا دی تھی، اور پولیس والوں نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ جو بھی تھا، اس نے ایک نہیں بلکہ 2 انسانوں کی جان لی تھی۔
کاش وہ یہ راز میرے بھائی کو کبھی نہ بتاتا تو آج میرا بھائی زندہ ہوتا۔